للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، محترم معززین، سامعین اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ جشن میلاد النبی کو عید کہنا کیسا، اس کے حوالے سے الحمدللہ قرآن پاک کی آیت سے دلیل بھی اخذ کی ہم نے، اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ بیان کریں گے کہ یہ جشن عید میلاد النبی کون کون منائے گا، عید کون کون منائے گا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم عادل بھائی کی طرف، اس بارے میں ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جی عادل بھائی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ نعمتوں کا دسترخوان اتارا، مائدہ اتارا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب تو وہ ہمیں عطا کر، تو ہم یہ دن ہمارے لیے، جس دن وہ نعمت اترے گی تو وہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے گا۔ اور تو اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ نعمتیں یعنی وہ دسترخوان کھانے پینے کی چیزیں جب اس امت پر اتری تو وہ دن جب ان کے لیے عید ہو سکتا ہے، تو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات کو، جس وقت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو وہ دن، وہ وقت ہمارے لیے عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عید کیا تو ہر کوئی منا سکتا ہے، یا اس کے بارے میں کچھ آپ کیا ملحوظات پیش کریں؟ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، آپ نے پہلے بات کی کہ جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دن ہے وہ دن عید کا ہے۔ قرآن کی آیت سے ہم نے ایک دلیل پیش کی تھی۔ آج کا جو سوال آپ نے پوچھا مجھ سے کہ وہ عید کون کون لوگ منا سکتے ہیں، کون کون بنائیں گے، کس کس کے نصیب میں وہ عید ہوگی، تو اس بارے میں میں اسی آیت سے ایک نقطہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، کہ ہے ہمارے رب ہمارے اوپر نعمتوں کا دسترخوان اتار دے۔ یہ آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہے ہمارے رب میری امت پر یا ہمارے اوپر نعمتوں کا دسترخوان اتار دے، بھیج دے، مائدہ کی نعمت، اور جس دن وہ تیری نعمت اترے، جس دن وہ تیری نعمت میری امت کو ملے، وہ دن میرے امت کے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ تو ایک تو قاعدہ ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ جو ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے وہ عید کا ہے۔ اب دوسرا قاعدہ اس آیت نے یہ سمجھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نقطہ کھول دیا، عیدن لأولنا وآخرنا، جس دن یہ نعمت آئے گی میری امت پر وہ دن یوم عید ہوگا، مگر ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو میرے ہوں گے اور ہمارے ہوں گے، جو میرے ہوں گے اور ہمارے ہوں گے،
ان کے لیے اس نزول نعمت کا دن یوم عید ہے. ٹھیک. آگے خواہ وہ اگلے ہوں لأولنا و آخرنا، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، وہ عید کی خوشیاں منائیں گے. وہ عید کی خوشیاں کون منائیں گے؟ وہ جو اولینا میں سے ہوں گے اور آخرینا میں سے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے اولینا میں سے ہوں گے اور آخرینا میں سے ہوں گے. یعنی جو اگلوں پچھلوں میں وہ ہمارے ہوں گے، جو ہمارے ہوں گے وہ نعمت والے دن عید منائیں گے. کیا بات کیا بات. جو آپ نے سوال کیا تھا کہ عید کون کون منائیں گے، اور جو ہمارے نہ ہوں گے وہ اس دن عید نہیں منائیں گے. جو ہمارے نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہمارے نہیں ہوں گے، ہمارے اگلوں میں سے یا ہمارے پچھلوں میں سے نہیں ہوں گے، وہ اس دن کو عید نہیں منائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قاعدہ جو ہے، یہ قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید کا آیت کا یہ اصول بیان ہوا ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نعمت پر وارد ہوگا. ٹھیک. پھر جس دن آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، یعنی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا میں تشریف آوری ہوئی، وہ یوم نعمت عظمیٰ ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے یوم عید ہوا. یعنی پیچھے تو ہم نے پچھلے پروگرام نے ہمیں یہ ثابت کیا تھا کہ وہ یوم عید ہے. ٹھیک ہے. قیامت تک وہ دن جو ہے یوم عید ٹھہرا، یوم عید ہوا. مگر جو آپ نے سوال کیا تھا، مگر اس عید کی خوشیاں وہی منائیں گے جو آقا کے اولی نام میں سے ہوں گے اور آخری نام میں سے. یعنی جو آقا کے اگلوں میں سے ہوں گے اور آقا کے پچھلوں میں سے ہوں گے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے ہوں گے، یعنی جو ہمارے اگلوں میں سے یا پچھلوں میں سے جو ہمارے ہوں گے وہ عید منائیں گے، چاہے وہ اگلے میں سے ہوں یا پچھلوں میں سے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی ولادت کا بھی معاملہ ہے کہ جو حضور کے بے شک اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، جو حضور کے ہوں گے وہ عید منائیں گے. وہ عید منائیں گے. آقا کے اولی نام میں سے ہوں گے اور آقا کے آخری نام میں سے ہوں گے، یہی لوگ عید منائیں گے. یہ آپ کے سوال کا ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیں کہ جیسا کہ آج ہم نے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی وہی لوگ منائیں گے جو آقا کے ہوں گے، یعنی جو آقا علیہ السلام پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ اولینا یعنی پہلے جو گزر چکے ان میں سے ہوں یا آخرینا یعنی جو دوسرے آنے والے ہوں یا ان میں سے ہوں. تو چاہے وہ اولینا میں سے ہوں چاہے وہ آخرینا میں سے ہوں، جو حضور کے ہوں گے قیامت تک وہ لوگ عید منائیں گے. بے شک. تو ہم سب کو غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیا حضور کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں میلاد شریف منانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.